اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے معاملے پر پیمز کے ڈائریکٹر کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ فیملی نے رپورٹ کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ڈائریکٹر پیمز نے ٹی وی پروگرام میں کہا ارشد شریف کی فیملی رابطہ کرتی تو رپورٹ دے دیتے۔ شہید ارشد شریف کی فیملی نے 1 اور 3 نومبر کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے پیمز سے رابطہ کیا۔ شہید کی فیملی نے 3 نومبر کو ڈاکٹر خالد مسعود کو رپورٹ کے لیے خط بھی لکھا۔ خط پر ڈاکٹر خالد نے ریمارکس لکھے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پولیس سے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت سے لیں۔ گزشتہ روز ڈاکٹر خالد مسعود نے اس کے برعکس دعویٰ کیا کہ فیملی رابطہ کرتی تو رپورٹ دے دیتے۔ ارشد شریف کی فیملی نے کل کے بیان پر ڈاکٹر خالد مسعود سے آج دوبارہ رابطہ کیا۔ ڈائریکٹر پیمز نے ارشد شریف کی فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے سے پھر صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر خالد مسعود کی کل کے بیان کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہا بیان واپس لے لیں گے۔ شہید ارشد شریف کی فیملی کی جانب سے پیمز کے ڈاکٹر کو لکھا گیا 3 نومبر کا خط ARY نیوز پر۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے معاملے پر پیمز کے ڈائریکٹر کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ مگر وہ تو مسلسل میڈیا پر کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے بیٹے کی رپورٹ دی جائے، اور جب نہیں دی گئی تبھی انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ شاہزیب بھائی، میں میرے خیال میں کہ اس پوسٹ پر بیٹھ کر کوئی جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ میرے پاس تو نہیں آئے یا نہ مجھے اپلیکیشن دی گئی ہے۔ میں تو پچھلے 15 دن سے میں ہاسپیٹل سے باہر نہیں نکلا۔ میں تو ہر وقت ادھر موجود ہوتا ہوں۔ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں کیوں نہیں دوں گا ان کو۔ تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مسعود کیا کہہ رہے تھے، جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے معاملے پر پیمز کے ڈائریکٹر کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر خالد نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ فیملی نے رپورٹ کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ڈائریکٹر پیمز نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ارشد کی فیملی رابطہ کرتی تو ہم رپورٹ دے دیتے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے۔ شہید ارشد شریف کی فیملی نے 1 اور 3 نومبر کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے پیمز سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ شہید کی فیملی نے 3 نومبر کو ڈاکٹر خالد مسعود کو رپورٹ کے لیے خط بھی لکھا۔ سینئر اینکر پرسن صحافی کاشف عباسی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں۔ کاشف صاحب، آپ نے بھی کل اس پہ پروگرام کیا تھا، سارا معاملہ میڈیا پر جس طرح سے آیا ہے، انکاری ہیں وہ تو ٹی وی پروگرام میں جیو نیوز کے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں، جو فیملی بتا رہی کہ انہوں نے 1 نہیں 2 بار رابطہ کیا ہے۔ دیکھیں، خود بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جس کرسی پر بیٹھا ہے میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اور یہ کہتے ہوئے بھی انہوں نے صرف جھوٹ ہی بولا۔ دیکھیں، کون سی فیملی چاہے گی کہ ایک درخواست دے کر اگر ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ مل سکتی ہے تو وہ کورٹ جائیں، ایک وکیل ہائر کریں، ایک درخواست دائر کریں، کو وجہ ہوگی جو یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ میں کل جب یہ سن رہے تھے تو ایک اور جرنلسٹ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، دونوں میرے منہ سے بے ساختہ، شاید ان کے منہ سے بھی یہ نکلا کہ یار اگر آپ، جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، کہ وہ کورٹ چلے گئے کہ ہمیں یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی، اور آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور کتنی مشکل کام تھا۔ جو ہی یہ جواب سنا، آج فیملی اگر کو جانا چاہیے تھا، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو آسان ہو گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کل صبح مل جائے گی، اور آج جب گئے ہیں تو انہوں نے پھر سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹیں، تصاویر، یہ سب میڈیا پر جاری کرنے کے لیے ہے، فیملی کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور فیملی کو بھی، اور یہ بڑا آسان سا کام تھا، ایک رائٹ ہے اس فیملی کا جس نے پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کیا، اس کا رائٹ ہے کہ اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنی چاہیے۔ وہ بھی کورٹ نے 7 دن کی ڈیٹ دے دی اس وقت بھی، لیکن چلے اب کیا پوسٹ مارٹم رپورٹیں بھی کورٹ جا کے اور کورٹ کی مرضی سے ملا کریں گی؟ جو سمپل پروسیسز تھے جس میں ایک درخواست دی جاتی تھی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے دی جاتی تھی افیکٹیز کو، اس کے لیے بھی اب کورٹ جانا پڑ رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے ایشو کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مرضی سے انفارمیشن لیک ہو رہی ہیں، جو دل کرتا ہے دیتے ہیں، جو دل کرتا ہے نہیں دیتے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب اس ملک میں اس اہم عہدے پر بیٹھے لوگ کس طرح ایک رات پہلے ٹی وی پر آ کر غلط بیانی کرتے ہیں۔ مجھ سے مانگی نہیں، مانگیں گے تو دے دوں گا، اگلے دن کہتے ہیں جی بیان واپس لے لوں گا۔ یعنی اب یہ کل رات اور آج صبح میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑا؟ یہ تو اب ظاہر حالات اور واقعات جو سامنے ہو رہے ہیں، بٹ مجھے کافی افسوس ہے کہ ایک شخص، ایک ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح ان کو ایک گلدائرے میں گھمایا جا رہا ہے ایک سمپل آٹوپسی رپورٹ کے لیے۔ اٹس کوائٹ شیمفل، بڑی شرمناک بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے یہ، جس طرح ایک سب کچھ ہو رہا ہے۔
بالکل، اور ظاہر ہے اس سے نہ صرف فیملی کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ابھی اس کیس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کی تحقیقات کا معاملہ آگے بڑھنا ہے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ نے عدالت کو بھی خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو کہ بی بی سی پہ بھی رپورٹ ہوا ہے، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ریاست کو اس میں آگے آنا چاہیے، اور آج بھی رابطہ کیا فیملی نے، لیکن آج بھی فیملی کو منع کر دیا گیا۔ ساتھ ہی آپ کو دکھائیں کہ ہم ارشد شریف شہید کی فیملی کی جانب سے جو پیمز کے ڈاکٹر کو لکھا گیا خط ہے 3 نومبر کا، وہ آپ اسکرین پر بھی ہمارے دیکھ سکتے ہیں RBI نیوز کی اسکرین پر، جبکہ ڈاکٹر خالد مسعود کے کل کے بیان کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہا کہ بیان واپس لے لیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی کنفیوزنگ ہیں، اور نہ صرف فیملی کو ہرٹ کر رہی ہیں، ان کے جو کولیگز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور اس پر کس طرح سے سیاست کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خاور گھمن صاحب، یہ بتائیے گا، یہ اتنے بیانات میں تضاد، فیملی کچھ کہہ رہی ہے، اور ظاہر ہے فیملی از دا ون جو اس وقت کہہ رہی ہے، تو ان کی بات پہ یقین کیوں نہ کیا جائے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور فیملی جس تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے، اس کے بعد ان کو بار بار منع کیا جاتا ہے، اور بار بار وہ جا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ مانگ رہے ہیں، لیکن میڈیا پر آ جاتی ہیں، تصاویر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سورس نہیں بتائیں گے، مگر فیملی کو نہیں دی جا رہی۔ تو آپ اس سے کیا نتیجہ ساری صورتحال سے اخذ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، 3 بنیادی فیکٹس ہیں، اگر وہ سامنے رکھیں تو یہ جو صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ہے، ان کا بیان آپ کو بنیادی طور پر سمجھ آ جائے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور وہ کسی پریشر میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو وہ جانے یا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے والے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم وہاں کینیا میں ہوا۔ جب ارشد شریف کا جسد آگے پاکستان آیا تو فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ان کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کروانا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ تو بنیادی درخواست جب دی گئی تھی پوسٹ مارٹم کروانے کی، تو اس کی وجہ یہ تھی، فیملی یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے لخت جگر، ان کی والدہ صاحبہ یہ جاننا چاہتی تھی، ان کے یہ بچے جاننا چاہتے تھے، 3 بچے، ان کی بیگمات یہ جاننا چاہتی تھی کہ وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے ارشد شریف کی شہادت ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، تمام پاکستان کے میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے ان کی والدہ کا وہ خط دکھایا، ہم نے اس کے اوپر 1 سے زیادہ پروگرامز کیے۔ جو وہ خط لکھتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کے اندر ایک خاص لائن لکھتی ہیں کہ ارشد شریف کی فیملی کی تذلیل کی جا رہی ہے، ایک بنیادی جو ان کا حق ہے کہ ان کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملے، ان کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں مل رہی۔ تو تھوڑا سا بھی خوف خدا یہ ڈاکٹر مسعود صاحب کے دل میں ہوتا، تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی حیا ہوتی، تو وہ خود جا کے اس فیملی کو جا کے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے آتے، بجائے یہ بیان دینے کے۔ ہاں، اگر ان کے اوپر آئینی یا کوئی قانونی قدغن ہے جس کی وجہ سے یہ رپورٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بیان دے دیا کہ جی یہ رپورٹ ہم نے پولیس کو دے دی ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو دے دی ہے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے آپ کو رپورٹ دینا، آپ عدالت میں جائیں، آپ عدالت سے جا کے رپورٹ جو ہے لے لیں۔ لیکن کل رات ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے یہ بیان دینا کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ ہی جھوٹ بولوں گا، اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس وجہ سے جو شکوک و شبہات جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے جو ذہنوں میں آ رہے ہیں، میڈیا اور صحافتی جو آرگنائزیشن ہیں ان کے ذہن میں آ رہے ہیں، اسی لیے جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ موجودہ جو حکومت پاکستان ہے اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ارشد شریف کی جو ہے اس کیس میں تحقیقات کروانے کے حوالے سے، لہٰذا اس کی جو تحقیقات ہیں وہ UN کی سطح پہ کروائی جائیں۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اور تمام صحافتی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن کسی ایسے فورم پہ کی جائے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ جب یہ اتنی بنیادی حقائق سامنے ہونے کے باوجود آپ اتنے بڑے جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کی یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا آپ یہ جو بیانات دیں گے اس کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک بن گئے ہوئے ہیں، تو خدا کا خوف کریں۔ چلیں، ارشد شریف اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم مت کریں، ان کی بوڑھی ماں کے ساتھ یہ ظلم مت کریں، ان کے 5 بچے ہیں، ان کی جو بیگمات کے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک صرف حقیقت جاننا چاہ رہے ہیں، یہ پتہ چل سکے کہ ان کے لخت جگر کے ساتھ، ان کے پیارے والد کے ساتھ کینیا کے اندر کیا ہوا، کن حالات و واقعات کے اندر جو ہے ارشد شریف نے اپنی جان دی۔ یہی ایک بنیادی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب
لیکن میرے خیال میں میری جو اب التجا ہوگی اور ریکویسٹ ہوگی جو عبد القادر پٹیل صاحب ہیں جو فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہیں جس کے اندر یہ ہاسپٹل آتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی ایکشن لیں, یہ نوٹس لیں. ہم بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے, اور تمام چیزیں ان رائٹنگ جب موجود ہیں تو ڈاکٹر مسعود صاحب یہ بیان ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے کیوں دے سکتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا یہ بیان واپس لے لوں گا. یہ آپ بیان واپس کیوں لیں گے جناب؟ ہمارے اوپر یہ احسان عظیم مت کریں, آپ بیان اپنے کے اوپر قائم رہیں اور ہمیں وہ تمام حقائق بتائیں جن کی وجہ سے آپ نے یہ بیان دیا, اور فیملی کو ابھی تک آپ نے جو بیسک ان کا جو رائٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں دی.